फैसलाबाद, उसके बाद फिर हम बुरे वाला जाएंगे, उसके बाद फिर हम जो टूर हमारा होगा वो फैसलाबाद का होगा। इस तरह हम खिदमत करते करते और खुदावन का जलाल दिखाते दिखाते हम अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे और खुदावन को जलाल देंगे। खान का डोगरा जा रहे हैं, अभी बस पहुंचने वाले। खान का डोगरे गाँव उधर से मैं उतर कर अब मैंने जाना है बुरे वाला एक गाँव है उधर। उसके बाद फिर हम खुदा की खिदमत करेंगे। अभी वेट कर रहे हैं वैन का, जब भरेगी तो फिर हम इसमें जाते हैं। ये बच्चे ये सारे वैन भरेगी दिखा देंगे, तो बस वेट कर रहे हैं जैसे होगा फिर हम हमारा आगे के लिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। इस टाइम खुदावंद यीशु का शुक्र है कि घर से निकला और फिर मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मैं पहुंचा, और खुदा उनका शुक्र है कि मैं अपने पॉइंट पे पहुंच गया हूं। मैं अपने सन के घर में हूं, कासम के घर में, कासम मसीह के घर में। ये देखें कासम बैठा हुआ है और खुदा उनका शुक्र है अभी खाना शाना लगा हुआ है, हम खाना भी खाएंगे और खुदा उनका शुक्र करेंगे। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत उन्होंने अच्छा वेलकम किया है, बहुत प्यार दिया है, ये खुदा उनका शुक्र है। और ये बहुत बड़ी बात है, इसके बस खुदावन इनको हज़ारों बरकतें दे। वो जो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में लॉस हो चुकी हैं खुदावन उनको रिटर्न करे। और हम जब प्रेयर होगी उसमें भी हम वीडियो बनाएंगे ताकि आप सबको बताएं कि किस तरह खुदावन अपना काम कर रहा है, और डिलीवरेंस भी होगी क्योंकि खुदावन ने मुझे स्पेशली मैसेज दिया है और मैंने विज़न में खुदा ने मुझे दिखाया कि मैं तुझे इजाज़त देता हूँ और तू डिलीवर करेगा लोगों को। तो आज यीशु के फजल से जो भी आएगा वो 100% डिलीवर होके जाएगा, और हम खुदावन के काम को देखेंगे और खुदावन के हाथ को देखेंगे जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मगर आज लोगों में खुदावन अपने काम को ज़ाहिर करेगा। और जो मेरा एंजल है वो मेरे घर को, मेरे एरिया को, मेरी फैमिली को, मेरी बहन की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। और इस एरिया में भी जहाँ जहाँ वो खुदावन हमें प्रोटेक्ट करेगा। और मैं अपने सन को कहूँगा कि कुछ छोटा सा वो कमेंट्स दे ज़रूर। हाय एवरीवन, मेरा नाम कासिम है और मैं पापा जी का सन हूँ। आप जानते होंगे इन्हें। मैं इनका सन हूँ और ये आज यहाँ आए हैं, बड़ी दूर से सफ़र करके आए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि खुदा के इतने ग्रेट खादम जो हैं वो पहली दफ़ा जो है वो यहाँ पर आए हैं इस बूरे वाले की सरज़मीन पर। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का कि खुदा ने ऐसे खादम के साथ जो एक प्रोफेटिक अनाउंटिंग में मूव कर रहे हैं, खुदा ने इनसे मुलाकात करवाई है। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं चाहता हूँ कि खुदा जो है वो इनके आने के वसीले से इन्हें और ज़्यादा ब्लेस करे, और ज़्यादा बरकत दे, इनकी फैमिली को और ज़्यादा बरकत दे, और इन्हें खुदा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए। खुदा इन्हें यूनिवर्सल प्रॉफिट जो है वो मतलब यूनिवर्सल खादम जो है यूनिवर्सल तौर पर इन्हें इस्तेमाल करे ताकि ये हर जगह इस्तेमाल किए जा सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू माय सन। मुझे बड़ी खुशी है खुदावन ने हम सबको मिलाया है। फैमिली में बहुत अच्छे हैं, भाभी बहुत अच्छी हैं, और बेटी, इसकी बहन और मामा सबसे मिले हैं। खुदावन का शुक्र है। बच्चे, थैंक जीसस, खुदावन का शुक्र है, सब बहुत अच्छे हैं। और अब हम वो कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा।
تو یہ خداوند کا شکر کرتے ہیں اس سب چیزوں کے لیے. خداوند کو برکت دے. پھر اگلے ٹاپک میں جب ہم پریئر میں جائیں گے پھر ہم ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گے. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. ان بیٹیوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں. او خداوند تیری بیٹیوں کو، خداوند تیرے سامنے، تیرے بچوں کو خداوند، او خداوند تیرے بیٹوں کو خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند. تو جانتا ہے خداوند یہ تیرے سارے تیرے بچے ہیں خداوند. او خدا ہمیشہ یہ، او خدا اگر آج تیرے سامنے بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے، یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ہم تیرے بچے بچیاں ہیں. ہم تیرے سامنے بیٹھے ہیں. او تو ہمیں آزاد کرے گا. میں تیرا شکر، میں تیری تعریف کرتا ہوں. او گلوری آف جیسس، گلوری آف جیسس. تیرا شکر ہے، تیری تعریف، تیری حمد. گلوری 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 آف جیسس. یسوع کی طرح میں چاہتا ہوں میں آپ کے سر پر آؤں. ایک بہت زبردست بات ہے، آپ نے بڑے غور سے سننی ہے سب نے، اور بڑی زبردست، مجھے خود بڑی برکت ملتی ہے جب ہم سیکھتے ہیں. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 7ویں آیت میں پڑھتا ہوں، جسٹ آپ سن لیں کہ ٹائم ضائع نہیں ہوگا آپ کو. کیونکہ تم ایمان پر چلتے ہو نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. ٹھیک ہے، میرے ساتھ سب بولیں. کیونکہ تم ایمان پر چلتے ہو، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. ٹھیک ہے. ایک اور اسی طرح کی آیت ہے دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب، اس کی 44 آیت ہے، اس کو ہاف میں پڑھیں گے. کیونکہ تم، بات ہے اکثر جب بھی کہیں آپ دعا کروانے جاتے ہیں کسی بھی میٹنگ میں تو ایک ہی خادم کہتے ہیں جی ایمان رکھو. ایسی ہے نا، آپ چارپائی پہ بھی لیتے ہیں، اب برا حال ہے تو کیا کہیں گے؟ بھن جی ایمان رکھو، خدا تینوں ٹھیک کر دے. مگر تو کدی سوچیا ہوں ایمان میں کس طرح رکھا، کی کرا ایمان رکھا؟ میں کیوں رکھا کہ میں اکھا بند کر کے زور دی ایمان رکھا، یا میں کی کرا کہ ایمان رکھا؟ اکثر ہوں اکثر خدا دے خادم کہندے نے ایمان رکھو جی، تسی میرے وال ویکھو، کسے وال نہ ویکھو، ایمان رکھو تسی ٹھیک ہو جاؤ گے. سارے کہندے نے نا. تو کدی سوچیا کہ میں کس طرح ایمان رکھا، کی رکھا؟ یسو میرا تیرے تے ایمان ہے. مگر کئی دفعہ سانو معجزہ نہیں مل رہا ہوندا، ساڈی پرابلم
اکثر لوگ کیا اکثر خدا کے خادم کہیں بہن جی ایمان رکھو تو شفا پاؤ گے. کس طرح ایمان رکھیے؟ ایمان رکھن دا کی طریقہ ہے؟ کی کریے؟ کوئی روٹی نہ کھائیے، کوئی پانی چھڑ دئیے، یا کوئی اکھا بند کریے گھنٹہ اکھا بند کریے، یا کی کریے کوئی ساہ روک لیے، یا کوئی یسو نو ویکھدے رہیے. کی طریقہ ہے کہ اسی ایمان رکھیے؟ میں بھی اکثر اے چیز نو سوچیا ہے کہ اسی کس طرح ایمان رکھیے. دیکھو بائبل چ لکھیا ہے کہ کیونکہ تم ایمان پہ چلتے ہو نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. یہ مطلب ہے اسی انے ہو جائیے. ویکھو مثال کے طور نا اے میں تینوں کہنا وا اے پینسل ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اے بیٹی نو میں کہنا بیٹی میں تینوں پینسل دے دیتی ہے. کی تیرے کو پینسل ہے گی؟ کتنے تین فڑائی اے پینسل سو اے پینسل میں کہنا بیٹا میں تمہیں پینسل دیتی ہے تو کی تیرے کو ہے گی؟ تو جدو تیرے کو پینسل نہیں ہے گی تو تو کی کہیں گی؟ میرے کو پینسل نہیں ہے گی. مگر ایمان کی کہندا ہے؟ کہندے نہیں ایمان ایمان میں ہم ایمان پہ چلتے ہیں آنکھوں دیکھے پہ نہیں. ذرا سمجھنا ہے دونوں. ہم ایمان پہ چلتے ہیں آنکھوں دیکھے پہ نہیں. مثال کے طور پہ کہندے ہو پنڈ ہے میرے کو کوئی زمین نہیں مگر آج تھی کہندے ہو او میرے کو 10 کلے نے خدا نے میرے 10 کلے دے دیتے نے تھینک یو جیزس. جدو کہ دوجے کو گیا بندہ پاگل ہو گیا. یہ کو 1 کلا بھی نہیں ہے مگر یہ ورڈ کی بول رہا میرے کو 10 کلے نے. مگر تھی کدے تے چل رہے ہو؟ اکھاں دیکھے تو نہیں چل رہے. جو تھی ویکھو جو مل لو میرے کو تو میرا اپنا گھر بھی چھوٹا ہی ہے تے مینوں 10 مل لے کے تو میں تینوں سکھانا چاہ رہا ایمان کی ہے. یاد رکھو تسی جنی مرضی عبادت کرو جننے مرضی گیت گاؤ بہت اچھا ہے. ڈھول کی بجاؤ 40 کروڑے میں 40 دن کا کروڑا بھی رکھا ہے 40 دن بعد روٹی کھادی سی. بس جو مرضی کر لو جس طرح مرضی کر لو ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں خدا کو لے سکتا. یاد رکھو بائبل چ لکھا ہے راست باز ایمان سے زندہ رہے گا. اج کا جڑا دور ہے اج کا جڑا مسئلے نے تسی ایمان دا تینوں نہیں پتا تسی کدی نہیں جی سکتے خدا نے. ہیلیلویا جنہ مرضی کر لو خدا نہ جنہ مرضی بھاویں پادری تہاڈا بڑا واقف ہوئے بھاویں رشتہ دار ہوئے بھاویں چرچ تھی 10 دفعہ جاندے ہو تسی ایمان نہیں رکھتے تے کوئی چیز خدا کو نہیں لے سکتا. جو مرضی کر لو بھاویں خدا دے اگے متھا سٹو بھاویں اتنے نشان پا لو کالا نشان پیندا ہے جو مرضی کر لو. اگر تہاڈا بائبل چ لکھا ہے خدا کس کو پسند کرتا ہے؟ ایمان والوں کو پسند کرتا ہے. یہ مطلب تہاڈے جہاں ایمان نہیں انہوں خدا نہیں پسند کرتا. جنہ مرضی کہہ لو یسوع مسیح محبت ہے یسوع مسیح میرے بڑا پیار کرے یسوع مسیح کہے گا تیرے کو ایمان ہے گا مینوں ایمان دا نہیں پتا چل پڑو جا. کیونکہ یہ کی وجہ تانوں نہیں پتا خدا دے ایٹیٹیوڈ کی نے. خدا کس طرح ساڈے نال پیش ہوندا. خدا کہندا اچھا دیکھو بہن کو ایمان ہے بیٹی کو ہے بیٹی کا ٹھیک ہے آ جاؤ بھی لے لو سارا کچھ تو ہی پرا چلے جاؤ. تو کیونکہ ہے بائبل چ پادری نے تو بڑا کچھ دسیا ہے کہ خدا ہے بولیا خدا نے سانوں بڑا کرتا ہے تینوں نوکے کر دیتا ہے. کیوں؟ بائبل چ لکھا ہے خدا ایمان والے نو پسند کرتا ہے. مگر تینوں ہن سیکھنا ہے کہ اسی ایمان کس طرح رکھیے. ایک ساؤتھ افریقہ تو بیٹی آئی سارے چرچ کلام دے رہی سی. کہندی میرا باپ جدو سنڈے دی عبادت ہوندی کہندا چلو بیٹا جا کے گڈی جا کے باہر صاف کرو. گڈی نہیں سی ہوندی کیا ہی کرنا ڈگی کھولنی شیشے صاف کرنے صاف سوف کر کے پاپا ہی صاف کر چلو آ جاؤ بس بیٹھ. کوئی ہور کہے گا کی کہن گے پاگل پاگل. مگر ایمان کی ہے آنکھوں دیکھے نہیں آنکھوں دیکھے نہیں. خدا ان کی کرتا ہے بائبل چ لے خدا چیزوں کو ایسے لے آتا ہے جیسے ہیں ہندیاں نہیں ہیں. ہن خدا نو تھی سمجھنا ہے جدو تینوں ایمان دی سمجھ آ گئی نا سمجھو تھی چیزاں لانا شروع کر دو گے. خدا چیزیں کلام میں نہ ڈسٹرب نہ یہ بہت بری بات. جب آپ کلام کی رسپیکٹ نہیں کرو گے تو جب بھی کلام ہو رہا ہو بچے وہاں وہ چھوڑ دو سب کچھ بس کلام کو جو میں دے رہا ہوں کبھی بھی آپ کی لائف میں ایک بہت بڑا کام ہو.
یاد رکھیں ایمان کیا ہے. آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا, آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. ایمان ایویڈنس نہیں مانگتا. ایمان یہ نہیں مانگتا تیرے کو کچھ ہے. میں تینوں کہنا بھن تینوں پرابلم ہے, جا تو ٹھیک ہو گئی. میری لاٹھی تو ویسے ہی کر دے, پادری نہیں آئے گی. مینوں کہتے ہیں پادری کو طاقت نہیں آئے گی, مگر ایمان کی کہندا ہے میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں. بھاویں درد ہوتی جا رہی مگر ایمان کی ہے. آنکھوں دیکھے نہیں مگر ایمان بس رکھنا. خدا چیزوں کو ایسے لے آتا ہے جیسے ہیں. وہ خدا دا نکے ہو گڈی کھلوتی ہے, ذرا پیچھے دیکھو سارے, گڈی کھلوتی ہے اور کھلوتی گڈی کڈی وڈی. ایمان ہے وے نا. ہن اکھاں دیکھیا نہیں, اس لیے تو بائبل میں لکھا ہے جسمانی لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہے. جسمانی کی ایویڈنس مانگتا ہے. بھائی جی گڈی وہاں کتنے کھلوتی ہے, آ کھلوتی, منٹ تو نظر نہیں آن رہی. دروازہ کھولو ہاں جا کے, کدھر دروازہ ہے. کیونکہ جسمانی چیزاں ایویڈنس مانگدیاں نے. جویں اے پین اگر میں کسی نے نہیں دیتا تو کہو گے بھائی صاحب یہ تہاڈے ہاتھ 'چ ساڈے ہاتھ 'چ نہیں ہے گا, کیونکہ سانوں نظر آن ڈیا ہے. مگر ایمان کی کہندا ہے جی جو تہاڈے کو نہیں ہے گا سمجھ لو کہ میرے کو ہے گا. اینوں کہندے نے ایمان. اگر تسی فیتھ نہ نہیں چلو گے, یاد رکھو کچھ نہیں لوگے. سائی ہو سکنے ہیں, مسیحی ہو سکنے ہیں, ہیلیلویا جو مرضی کرو, مگر خدا ایمان والے بندے نو پسند کر. اگر تہاڈے کوئی ایمان ہے گا پھر تانوں پسند کردا ہے, نہیں ہے گا تو پھر ہیلیلویا جو مرضی کرو, جو کوئی نہیں پسند کردا. خدا دی بھی ٹیکنیک ہے. یاد رکھو خدا بزنس مین ہے. خدا نو نہ سمجھو بڑا محبت نہ بیٹھا ہے, بڑا پیار, آ جا بھی تم آ جا. نو, بائبل چلے دیا کرو تمہیں بھی. خدا بزنس مین ہے. تو ہی دیتا نہیں ہوتا نہیں دے گا. ایویں چکر باز ایویں او نہیں بیٹا خدا تیرے نال بڑا پیار کردا ہے, انہوں سیدھا دسو تو دیتا ہی نہیں کچھ تے تینوں کی دے گا. خدا بزنس مین ہے. خدا ڈیل کردا ہے, جو تو ہی نہیں دیتا تے تانوں کی دے گا خدا کچھ بھی نہیں. بائبل چ ایک چیز مفت چ وہ نجات ہے, اور کوئی مفت نہیں. دیا کرو تمہیں بھی جدوں تو ہی دیتا ہی نہیں کچھ تے تانوں کچھ ملے گا نہیں. جدوں تو کوئی بیج ہی نہیں بویا تو وہ ودے گا نہیں, پھلے گا نہیں, وہ پھل کتوں کھاؤ گے. اس لیے ایمان رکھو. ایمان نہ ہی تسی سب کچھ کر سکتے ہو. دیکھو بائبل چ لکھا ہے کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو. کتنی عجیب جی گل ہے. پنجابی چ کہندے نے خیالی پلاؤ بنانا. خدا کہندا ہے کہ خیالی پلاؤ بنانا سٹارٹ کرو. خیالی پلاؤ میں زبردست ہاں, مینوں کدی کوئی پرابلم نہیں ہوئے گی, میں ٹھیک ہاں, میں ہمیشہ جوان رہاں گا. اینوں کی کہندے نے ایمان دیاں گلاں کرنی. مگر خدا دے کلام تے رہ کے او بائبل چ لکھا ہے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ. او خداوند تو میرے نال ہے, او خداوند تو میرے نال ہے, ہاللیلویہ ساتھ ہے, خداوند تو میرے ساتھ ہے. مطلب کیا ہوا, آپ ایمان سے باتیں کر رہے ہو. چاہے ابھی آپ اکیلے ہو, چاہے آپ کو پوری دنیا نے چھوڑ دیا ہے, مگر آپ ایمان کی کیا باتیں, خداوند میرے ساتھ ہے, خداوند مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا, میں ہمیشہ خداوند مجھے بلیس کرے گا. چاہے آپ کے پاس برکت نہیں ہے, مگر آپ ایمان سے جب شروع کرو گے باتیں, آپ کے لیے ہیون کھلے گا. آمین. خدا کی ٹیکنیکس ہیں, خدا کو سیکھ لو. خدا فری میں کچھ نہیں دیتا. جب آپ کچھ دیں گے تو خدا آپ کو دے گا. فری کچھ نہیں ہے گا, جو مرضی کر لو. آپ خدا کیا کہتے ہیں, خداوند مجھے بلیس کر, خداوند میرے کو پیسے نہیں ہے, خداوند میرے گھر سے پرابلم ہے. خدا کہے گا اچھا مینوں ایمان وا, ایمان مینوں پتہ نہیں, چل واپس جا کے سیکھ کے. ایمان ہے گا نہیں تو خدا کو چلا. کیا لکھا بائبل میں, اس کو ایمان والے لوگ پسند ہے. تیرے ایمان نہیں انہوں پسند ہے نا, نہیں کوئی بھی نہیں پسند. ایویں کہتے ہیں تم سارے خدا پسند کرتا ہے. تہاڈے کوئی ایمان نہیں ہے خدا تمہیں پسند نہیں کرے گا. بائبل کہتی ہے, میں نہیں کہتا. بائبل چ ایویڈنس ہے. راست باز کتنا زندہ رہے گا, ایمان نہ, کہ بینک بیلنس نہ زندہ رہے گا, گھر نہ زندہ رہے گا, گڈی نہ زندہ رہے گا. ایمان نہ, تو ایمان نہ کی ہے, ایمان کی ہے جو تو نظر نہیں آتا, سمجھ لو میرے کو ہے.
ਕੀ ਖਿਆਲ? ਜੀ ਜੋ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਈਮਾਨ ਖੁਦਾ ਚੀਜ਼ें ऐसे ले आता है जैसे ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਖੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ मजे ਹੁੰਦੀਆਂ नहीं हैं। खुदा खुद ईमान से मूव करता है। यीशु मसीह का मैं एक एविडेंस देता हूँ। यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पे गया और यीशु मसीह ने क्या कहा, हाँ खुदा मैं जानता हूँ तू मेरी सुनता है। लाजर नहीं निकला मगर खुदा फेथ की बातें कर रहा था, मैं जानता हूँ तू मेरी सुनता है। लाजर बाहर निकला, यानी क्या, ओ खुदा रहम कर, मुझ पर रहम कर, तेरी मेहरबानी एनू कर दे बाहर, पत्थर बना जे अदर हो लाइट जी डिगे उत्ते, पट्टियां खुल जान, ओदा मुंह खुल जाए, निकल आए बाहर। नो, 2-3 बातें खुदावन मैं जानता हूँ तुम्हें सुनता है। लाजर याद रखें, अथॉरिटी में और पावर में फर्क है। जब रात को यीशु प्रेयर करता था, फिर जब बीमारों के लिए दुआ नहीं करता था, किसी दुआ की थी बीमार किसी ने, नहीं फिर अथॉरिटी यूज कर, चल हुक्म दे दे सन, ठीक है ठीक हो जाए। याद रखना मंगन च ते अथॉरिटी च फर्क है। ये बात का टॉपिक मैं लंबा काम हो जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, फेथ, अगर त्याडा फेथ नहीं है, बच्चों मेरियों भैनों बुजुर्गों, फेथ ते चलना शुरू करो, फेथ तुहानू मिलना जे, नहीं तो इस तरह ही जिंदगी गुजर जाएगी। कभी यीशु नू किसी ने वेख्या? नहीं ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਖਿੱਚੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੱਖੀਆਂ ਥੂ ਵਾਲੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। अगर आज मैं प्रेयर करता हूँ, बहन तुसी ठीक हो, ओ हालेलुया, मैं ठीक हाँ, घर जाओ नहीं मैं तो नहीं ठीक। ईमान की है, ईमान का मतलब है मैं ठीक हाँ, मैं बेस्ट हाँ, मैं हमेशा बेस्ट रहांगी। अक्सर नौजवान बच्चे भैन सारियां बेटियां की करदियां, अक्सर अपनी लाइफ मैं ठीक करा, ओ वेख वो वध रही है, मेरी किस्मत ही एफो जी है, मेरी प्रॉब्लम्स एफो जी ने, मैं की एनू की कहते हैं, एनू कहते फेथ नहीं कहते, ये एविडेंस है। एविडेंस की कह रहे हैं, वाकई तू कुछ नहीं कर सकेगी। ईमान की कहता है नहीं तो सब कुछ कर सकेंगे। याद रखो एविडेंस ना वेखो, फेथ नू वेखो। ये जिवें ना अपने एविडेंस से जो फोकस करोगे, तुसी डॉक्टर की कहता है एक बंदे नू कैंसर है, लै भाई तू मर जाना, तू लगा गया अगले हफ्ते। हाँ जी, डॉक्टर की कह रहे हैं तू लगा गया अगले हफ्ते। जो तुसी बाइबल कहते यीशु कहता तू कभी नहीं मरेगी जी। फेथ की कहता नहीं मैं भावें तुहाडे कैंसर दियां और जो अंगूर जो होंदे ने लमके ने तुहाडे को उठिया नहीं जा रहा, मगर तुम फेथ ना कह रहे हो मैं हमेशा जिंदा रहांगी, यीशु मैं हमेशा जिंदा रहांगी। जी जी। तुसी मैरनल हिक्की दा नाम सुनिया? मैरनल हिक्की बहुत ज़बरदस्त प्रीचर है। वो एक दिन कलाम सुना रही थी, एक लेडी उठी, उन्हें कहा खुदावन ने मैंने दसिया तू इस हफ्ते मर जाएगी, और तेन डॉक्टर ने भी कहा, उन्हें कहा नहीं मैं तो नहीं मरना, मैंने तो खुदा ने कहा कि तू जिंदा रहेगी और तू काम करेंगी। खुदा ने मैंने वादा किया। उन्हें हालांकि वो ठीक कह रही सी, मगर उन्होंने गल एक्सेप्ट नहीं किया, कहनी नहीं खुदा ने मैंने वादा किया मैं तेन इस्तेमाल करांगी। अज भी जिंदा है। हालेलुया। याद रखो चीज़ां वेखण नाल तुहानूं चीज़ां नज़र आनियां कि कुछ नहीं है, मगर जो तुसीं ईमान ना वेखोगे तुहानूं नज़र नहीं आ रहा। बाइबल च लिखा मेरी भेड़े पहचान मुझे जानती मेरी आवाज़ सुनती है। हुण डॉक्टर की कहता है तुसीं एक हफ्ते च मर जाओगे, यीशु की कहता है तुसीं कदी नहीं मरोगे, मेरे ते ईमान लिया तू हमेशा जिंदा रहे। हालेलुया। याद रखो फेथ नहीं रखोगे, मैं तुहाडे सिर ते भावें तेल को 10 दफ़ा डोल देवां, पानी सुट्टी जावां धर ते, भावें उत्थे टूवल ते धवावां, हाँ जी, कोई चीज़ नहीं होगी। जिन्ना चिकर याद रखे फाइट आप लोगों ने करनी है, मैंने नहीं फाइट करनी। एक सिपाही छुप के कहे नहीं मैं बच जाऊँगा, नो, आपने उठना है,
गन पकड़नी है और अपने दुश्मन पर फायर हमारा। करना है। आपने करना है, आपने करना है, आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं करना। उठें, फाइट करें और दुश्मन को भगा दें। हालेलुया। ईमान से चलना शुरू करें। कभी भी अपनी ज़िंदगी के ठीक है एविडेंस नज़र आ रहे हैं, मेरे लिए कैसे होगा, मेरे लिए क्या होगा, मगर आपका ईमान चीज़ों को लेके आएगा। आपका फेथ चीज़ों को बदल देगा सब कुछ। अलीशा ने कहा था कि 3 साल बारिश नहीं होगी, और हजाजी को जब कहा उसने कहा देख बादल है, और कुछ भी नहीं। और फिर लिखा बाइबल में वो अपना सिर लत्ता चेस्ता करके तो फिर दुआ करना शुरू कर। कहता फिर वे उन्हें क्या एक छोटी जी बदली, उन्हें कहा अभी काम स्टार्ट हो गया। फिर देखे उन्हें क्या छोटी जी बदली, बादशाह ने कहा अपने कार से बहुत बारिश होगी। फिर देखे उसको। अगर आपको इतनी सी चीज़ नज़र आती है तो आप क्या कहेंगे, लो जी मेरी यहाँ मौज जान। अगर आपके पास 100 रुपया आ जाता है तो आप क्या कहोगे, हाँ अब मैं अमीर होना शुरू हो जाऊँगा, हालेलुया। अब मेरा वक्त है। 100 रुपये में क्या आप अमीर हो गए? एविडेंस क्या कहता है? 100 रुपये से अमीर हो जाओगे। मगर आपका ईमान क्या कह रहा है? हाँ ये 100 रुपया मेरे पास है, इसका मतलब है मैं अमीर होना शुरू हो जाऊँगा, अब मेरे बैंक बैलेंस होंगे। याद रखें, ईमान आपका चीज़ों को चेंज करेगा, आपका फेथ आपकी लाइफ को चेंज करेगा। अगर आपके पास शुगर है, प्रॉब्लम्स हैं, अपने फेथ को यूज़ करना शुरू करें। ज़बूर में लिखा है खुदा के फरिश्ते खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर काम करते हैं। एंजल्स देखते हैं खुदा के, खुदा नहीं उतरता, खुदा के फरिश्ते देखते हैं और वो क्या करते हैं, जो आप कलाम बोलते हैं खुदा उनको भेजता है, वो आपके लिए काम करते हैं। इसलिए बहनों बेटियों भाइयों याद रखें, आप अपने फेथ को यूज़ करें। जब अभी हम दुआ करेंगे, जब डिलीवर करें जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपने ईमान रखना है। जब मैं कहूँगा ना आपने ईमान रखना है, मैं समझ गया ईमान की है जी, पता चल गया ईमान का। ईमान रखना है, हम आंखों देखे नहीं चलते, हम किस तरह चलते हैं? ईमान से। वो पंजाबी च कहने आने वा हाँ जी, को नजर नहीं आन दिया, असं ईमान रखे। हाँ जी, यही हुआ ना। दूजा बंदा है भी गड्डियां कह रहा है, पजेरो कह रहा है, कोठी कह रहा है तो कुछ भी नहीं। ओके कहने का मतलब है ख्याली प्लाउना, मगर हमें पता है हम ईमान पे चलते हैं। ईमान का मतलब है जो नजर नहीं आता मगर आपने फेथ रखी। जितने नबी हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं, आपको गिनवाऊं उनके एक एक वर्ड फेथ पे चलते हैं, फेथ में मूव होते हैं। आए हम अपने सरों को झुकाएं। जैसे एलिया स्पिरिट में मूव करता था और स्पिरिट में वो चीज़ों को देखता था, वॉचर था, चीज़ों को जज करता था। आप आया, आप भी अपना हाथ इसकी तरफ करें, बेटे की तरफ। ग्लोरी ऑफ जीसस, तेरा शुक्र हो। तो जब मैं मेरे बेटे को अनवाइंट करता हूँ, आप आपका सीट अपने बेटे को छू, वो खुदा वो ग्रेस जो तूने मेरी लाइफ में रखी है, खुदा जो मैंने तुझसे सीखा, मैं वही ग्रेस इसकी जिंदगी पे एंटर काबा कासी तेरी ओ रो वो को साथारा बाबा शुक्र। ओ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हर चीज जो इसकी जिंदगी से गेट आउट हो, इसकी लाइफ से गेट आउट हो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। फायर एंड फोर्स, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर कंपार्टमेंट को जिंदगी से प्लीज के हर असर को मैं गेट आउट कर देता हूँ। हर कंपार्टमेंट से पुलिस के हर अथॉरिटी को उसकी जिंदगी से गेट आउट कर देता हूँ। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस।
Libara satara boku koto. Get out in the name of Jesus. और वो ग्रेस वो खुदा के लिए हेवन को मैं खोलता हूँ ओ यीशु मसीह के नाम से heaven खुल जाए और खुदा वो ब्लेसिंग जो उसकी जिंदगी में तो खुदा रुकी हुई है वो दोबारा चलना शुरू हो और स्पिरिचुअली ब्लेसिंग फिजिकल ब्लेसिंग इसके लिए मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ हर जुए को मैं मस्सा से तोड़ देता हूँ ग्लोरी ऑफ जीसस रीबा का साताराबा ओ यीशु मसीह के नाम से कोई भी चीज अगर इस जिस्म में है एक्सपोज हो गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस ओ खुदा तेरी बेटी को खुदा हम फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से तो किस पर्पस के लिए अच्छा आबा का सातारा का तेरी बेटी को तेरे सामने रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से हर प्रॉब्लम्स को हर दर्द को मैं यीशु मसीह के नाम से और खुदा के जिस्म से गेट आउट कर देता हूँ गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस खुदा तेरा शुक्र इन बच्चों के लिए इनके फ्यूचर के लिए ओ खुदा के फ्यूचर के लिए दुआ करता हूँ खुदा कोई भी चीज कोई भी ओ खुदा कभी भी प्लीज अपना दाव अपना चक्कर इन बच्चों पर ना लगाने पाए ओ खुदा तेरे एंजल इसको प्रोटेक्ट करें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करें और खुदा यीशु मसीह के नाम से इनकी बदन जान और स्पिरिट को मैं तुझ में प्रोटेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इन बच्चों को यीशु मसीह के नाम से मैं प्रोटेक्ट करता हूँ ओ यीशु जी अपने चाचू वास्ते दुआ को प्रोटेक्ट करता हूँ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਨਾ ਢਾੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪਾਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾੜੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਢਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੇ ये बरकत वाले हैं और ये हमेशा तुझे बढ़ते हैं ग्लोरी ऑफ जीसस हाँ जी किस केड़े पचपन जी ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਦੀ अच्छा अच्छा कितने ने ਕੰਮ ਤੇ अच्छा चलो जो आने मैं इधर भी दुआ करना तो ये भी उन्होंने पियाना गिलास ठीक है तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ प्रेयर करनी अच्छा चलो खबन ग्लोरी ऑफ जीसस तेरा शुक्र हो ऐ बाप मैं इस बेटी को तेरे सामने लेके आता हूँ यीशु मसीह के नाम से ओ खुदा इसके घर के लिए इसकी जिंदगी के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ ओ चलो ठीक हो गया से ओ खुदा ऑलरेडी बरकत दी है खुदा और तू इसके साथ है खुदा इसके मियाँ की हर प्रॉब्लम को मैं यीशु मसीह के नाम से ओ खुदा मैं जो भी सांस का मसला है वो इसकी उसकी ज़िंदगी से उस सांस की प्रॉब्लम्स को बीमारी को स्पिरिट को डिस्कनेक्ट करता हूँ और इस बेटी को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ और इस पानी को भी ब्लेस करते हैं ओ खुदा जब वो पिए तो खुदा उसको नई ज़िंदगी मिले क्योंकि बाइबल में लिखा है ओ तेरी रूह पानियों पे जुम्बश करती थी ओ खुदावन ये ओ खुदावन वही वाटर है ये वही पानी है ईमान से हम ओ खुदाम इस पानी पर ओ खुदाम चाहते ये वही ग्लोरी है ओ खुदाम जो पानियों पे जुम्बश करती है क्योंकि पानी में ज़िंदगी है तूने कहा था ओ ज़िंदगी का पानी में आऊँ खुदाम ये जब ज़िंदगी इन बच्चों पर गिराई जाती है तो वो ज़िंदगी इनकी ज़िंदगियों में ओ खुदाम एंटर होती है और नई ज़िंदगी पाती है मैं तरफ शुक्र जी ठीक है ठीक ओके जी अच्छा आपा का सुतोरो कोरो सुतोरो ओ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ ओ खुदावन तू भला है ओ खुदावन जब शिगिर्द तेरे पास था तो उन्होंने कहा ऐ बाप बदरूहे भी तेरे नाम से हमारे ताबिया हैं खुदावन ओ खुदावन हर स्पिरिट हर मोकल हर बैड एंजल ओ खुदावन वो हमारे ताबिया है तेरे लोगों के खुदावन इसलिए हम उन्हें ओ खुदावन जो इस बहन के घर में किसी एरिया में भी मैं यीशु मसीह के नाम से ऑपरेशन क्लीन अप करता हूँ पाकरू की आग अभी इस घर में जाए और हर असर को जला दे यीशु मसीह के नाम से हर असर जल जाए और इस बहन को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ ओ खुदा फेयर की स्पिरिट हर स्पिरिट को इसकी ज़िंदगी से गेट आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से
او خدا یسوع مسیح کے نام سے چھوڑ، یسوع مسیح کے نام سے رابا کا سی تورو کو یسوع مسیح کے نام سے ڈر کو اس کی زندگی سے گیٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. ہر اسپرٹ اس کی زندگی سے ڈسکنیکٹ کرو. آج کے بعد آئی ڈکری اینڈ ڈکلیئر کبھی بھی کوئی چیز اسے ڈرانے نہیں پائے گی، کبھی بھی کوئی چیز اس کی زندگی کو دیکھنے نہیں پائے گی، کیونکہ اس کی روح، جان کو اور بدن کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور خداوند تو جب تیرے لوگ نجات پاتے ہیں تو ان کے لیے تو ایک اینجل بھیجتا ہے. عبرانیوں 2 باب میں لکھا ہے، پہلا باب اس کی 4 ہے کہ تو اپنے اینجل بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے. میں اس بہن کے لیے بھی چاہتا ہوں اپنے اینجل کو لی تاکہ وہ 24 آور اس کی حفاظت کرے. یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے. ہاں جی آگے آگے ہاں جی بتائیں. اس کے بیٹے کے لیے اچھا کیا پرابلم ہے؟ ویسے ہی تو او خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں اس پیارے بیٹے کے لیے خدا جو تو نے اپنے اس ماں باپ کو گفٹ دیا، اس گفٹ کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا. اس کی روح بدن جان کو تجھ میں پروٹیکٹ کرتا ہوں. کبھی بھی ابلیس اس کی زندگی کو دھوکہ دینے نہ پائے، کبھی بھی کوئی بھی چیز اس کی زندگی کو برباد کرنے نہ پائے. میں ابھی سے پروٹیکٹ کرتا ہوں خدا اس کی ماما کو اور بچے ان دونوں کو یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے اس کو وزڈم دے تاکہ اپنے بچے کے لیے اور بہتر طریقے سے اس کو بڑھا سکے. یسوع مسیح کے نام سے. کس لیے؟ او خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں میرے بیٹے. او خدا بڑھاپے میں بھی تو اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اور زبور میں بڈھے ویلے بھی سب صادق میوہ دیندے رہنا. او خدا یہ بلیسنگ آج شام میں تیرے بیٹے کی زندگی میں او خدا ریلیز کرتا ہوں. یہ بلیسنگ اس کی زندگی میں ریلیز ہو ان کا نیم آف جیسس. ریلیز ہو اس کی زندگی میں. ہر قسم کا کوئی بھی اگر آلٹر ہے، کوئی بھی آلٹر ہے، کوئی بھی ابلیس کی سائن میں ڈسکنیکٹ کرتا ہوں اور پاک کر کے آپ کو جاتا ہوں. جی بیٹا گلوری آف جیسس. میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا ان بچوں کے لیے، خدا ان کی ماما کے لیے خدا او خدا یسوع مسیح کے نام سے ان کی روح بدن جان میں تجھ میں پروٹیکٹ کرتا ہوں. او خدا زندگیوں کو پروٹیکٹ کرتا ہوں. کبھی بھی ابلیس ان کی زندگیوں کو برباد کرنے نہیں پائے گا. آئی ڈکری اینڈ ڈکلیئر او خدا یسوع مسیح کے نام سے ان کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں روح بدن جان میں خدا. اور یہ بچے خون و گوشت میں بڑھیں اور تیری قربت میں بڑھیں اور یہ بڑے ہو کر تیرے قاسم مین آف گاڈ کے گاؤں سے ہو کے اب ہم فیصل آباد جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین آف گاڈ قاسم کا گاؤں ہے. اب ہم بائک پہ جا رہے ہیں فیصل آباد اور ہم اس کے بعد پھر آگے میٹنگ کریں گے. اور خداوند نے اس جگہ میں بہت استعمال کیا ہے اور خداوند نے بہت سارے میریکل کیے ہیں. آنے والے دنوں میں ہمیں لوگ بتائیں گے کہ خداوند نے بہت بڑا معجزہ ہمارے لیے اور زندگی میں خدا نے کام خداوند کا شکر خداوند کا شکر خداوند نے کام یسوع جی تیرا شکر ہیلیلویا اینڈ تھینکس. فیصل آباد کی طرف نکل رہے ہیں اور اب ہم 1.5 گھنٹے تک فیصل آباد کی طرف نکل جائیں گے اور ہم بائک پہ جا رہے ہیں. گاؤں سے ہم بائک پہ نکلے ہیں تاکہ ہم پراپر خدمت کر سکیں. اور خداوند کا شکر ہے اس چیز کے لیے. خداوند نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کے کام کر سکیں. بائک
لیکن ہم پھر بھی مسیحی ہوتے ہیں. ہم خدا کو چھوڑ تو نہیں سکتے. 10 سال ہو گئے کئی دفعہ ذہن بھائی دعا کو تو چلا دعا کر کے ٹھگ گئے ہیں, دعا قبول نہیں ہوئی. اکثر میں خود یہ چیز سوچتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے, ہم نے ساری عمر خدا کو نہیں دیکھا, بس خدا ہے. کئی دفعہ بہت ساری دعائیں مجھے پتہ ہے, ہمارا کزن تھا بہت, اس کے لیے دعائیں کی, کینسر تھا, وہ جاتا آنکھ پہ ہوا, آنکھ نکال دی, پھر آنکھ سے باہر آ گیا, وہ سارا فیس اس کا نیچے ہو گیا. مطلب آہستہ آہستہ اس کی زندگی نکلتی گئی اور چلی گئی. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خداوند تو کس جگہ پہ ہے, یہ کیوں نہیں ہوا. کئی دفعہ ہم کہیں سوچتے ہیں, اب یہ کوئی غلطی نہیں, گناہ نہیں, مگر اکثر ہم سوچتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں پھر کلام میں کہ خدا پھر تو کہاں پہ ہے, تو کس طرح کام کرتا ہے, تیرے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو آپ نے سننا ہے, میں بڑے ایزی وے سے بتاؤں گا تاکہ ہم مل کے اس سے سیکھ سکیں. 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. اب دیکھیں اکثر میں بھی یا کوئی بھی مین آف گاڈ آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کس کس نے دعا کرانی ہے, ہم سارے کھڑے ہوتے ہیں, جی بہن جی ایمان رکھو خدا ہم تک چھوئے گا, ایمان رکھو چھوئے گا. اکثر ہم کہتے ہیں ایمان کس طرح رکھیے, کی کریے کو پٹ کے کھا بات کریے, وہ سردو پھاڑ لیے, یا کی کریے کہ اسی ایمان ہی رکھیے تو فوراً چیز مل جائے. اب میں آپ کو ایمان کے تعلق سے بتاؤں گا ایمان کیسے رکھنا. اب ہر بندہ تو کہتا ہے جی بہن جی ایمان رکھو خدا تک چھوئے گا. کئی دفعہ ہوتا ہے کبھی کوئی آ گیا, کبھی کوئی مین آف گاڈ, کبھی کوئی مین آف گاڈ, پریئر ہو رہی ہوتی ہیں مگر ساڈا کام نہیں ہو رہا ہوتا. اب خدا میں مسئلہ نہیں ہے, خدا کے سننے میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہمارے سمجھنے میں ہے کہ ہم نے کلام کو نہیں سمجھا. ہم یہ ڈسکس کریں گے ایمان کیا چیز ہے, کیسے رکھیں ایمان کہ ہمیں معاوضہ مل جائے, کیا کریں, کیا کوئی 10 روزے رکھیں, یا کوئی ہم گھر سے باہر بھاگ جائیں, یا کیا کریں, کس طرح کریں کہ ہمیں فیتھ پہ ہم چلے اور ہمیں چیز مل جائے. اب بائبل میں لکھا ہے کیونکہ ہم ایمان پہ چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھیں. یاد رکھیں ایمان جو ہے وہ ایویڈنس نہیں مانگتا, ایویڈنس کیا کہیں گے, ثبوت. ایمان ثبوت نہیں مانگتا, مگر جب ہم جسمانی طور پہ ہم ثبوت مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے, آپ کو کہ یہ آئل ہے, جی تو نظر بھی آپ کو آ رہا ہے یہ آئل ہے, اس میں پکا ثبوت ہے. یہ جسمانی طور پہ ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم وہی کہتے ہیں. جی جی. یا میں کہتا ہوں بہنوں بھائیو یہ سرف ہے, آپ کو ہوگا جی سرف تو نہیں لگ رہا, ہاں جی, آپ کو یہ ہمیں ثبوت ہے, میرے پاس ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آئل ہے, میں کہتا ہوں سمجھ لو سرف ہے. اب ایمان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو جو نظر نہیں آ رہا وہ ایمان ہے. جی جی. میں آپ کو کہتا ہوں بھائی جی خدا نے آپ کو برکت دی ہے, آنے والے دنوں میں آپ بہت بڑے بندے بن گئے. ٹھیک ہے بندہ نہیں تو پتا بنا گا, میں آپ کو اگر پیسہ 1 کروڑ تک مل جائے گا اگلے سال, تھی مان لو 1 کروڑ کدھروں ملے گا, جاب میری جو نہیں کو دے گا, کوئی رشتے دار دے دے گا 1 کروڑ, یا آپ کو میری کوئی لاٹری نکلے گی, پرائز بانڈ بھی نہیں لے, مگر تو ثبوت لو گے, تمہیں ثبوت چاہیے کہ مینوں 1 کروڑ ملے گا کس طرح. اور دنیا جہی ہے وہ ثبوت چاہتی ہے. میں تو دعا دوں گے بھائی صاحب نے ایویں تو کل آیا ایویں کو خوشی کیتا ہے 1 کروڑ کہہ کے, پر کیوں نہیں یہ گل میں تینوں کھلی میں اس لیے دسدا نا کہ تینوں ایمان دا پتہ ہوئے, کہ تینوں پتہ ہے کس طرح اسی موو کرنا ہے. کہ اے 1 کروڑ کے پیسہ ہم نے دعا کر دیتی ہے, مگر آئے رکھ دو جو یار چل کر دے, چل کو آنا نہیں آنا ہے کہ نہیں کر دے, چل ٹھیک ہے پیسہ بھی خوش ہو گئے, مینوں بھی خوش کر چلے. مگر ایمان دا مطلب ہے کہ تینوں کوئی ثبوت نہیں ہے, تو کہو ٹھیک ہے ہیللویا مینوں ملے گا. کدھروں ملے گا مینوں نہیں پتا, کون دے گا مینوں نہیں پتا, کوئی سورس نہیں ہے گا, کہڑے پاسوں آئے گا مینوں نہیں پتا, مگر میں ایمان رکھنا مینوں مل جائے گا. اینوں کہتے ہیں ایمان. جی.
اب یاد رکھیں اس دور میں بائبل میں لکھا ہے راست باز ایمان سے زندہ رہے اور کوئی چکر نہیں. تھی بھاوے 10 دفعہ گرجے جاؤ, پادری تہاڈا بڑا واقف ہوئے, تسی پادریاں نو بڑا کچھ کھوا رہے ہو, تسی ہدیے دے رہے ہو, بڑی بڑی گل ہے جی, بڑا جی کنونشناں کرواتی ہیں, دیگاں کھلواتی ہیں. جب تک آپ کے پاس ایمان نہیں ہے یا آپ ایمان کو نہیں سمجھیں گے, خداوند آپ کو جانتے ہیں. بائبل نے کیا لکھا ہے؟ جو ایمان والے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے. اب ہم خدا کو ہم نے بھی کہتے ہیں خدا بڑا پیارا جی ہے, خدا بڑا اچھا جی ہے, وہ جن مرضی گود چ لے لینا ہے, جن مرضی بڑا پیار کرتا ہے. نو, خدا بزنس مین ہے. خدا ایویں نہ سمجھو, بائبل کے لیے ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. چکری کوئی نہیں, ہاں جی, کوئی کوئی دو گے تو خدا دے گا نا. خدا ایویں خدا نو ہی سمجھ نہیں پا رہے, کہنا نہیں نہیں خدا ایویں معاف کری اور معاف کرنا. نو, بائبل میں لکھا ہے دیا کرو, تمہیں بھی خدا کہہ رہا ہے تم نے کچھ دیتا ہے میں تم دوا, چل نکل پڑا. جب ہم نے خدا کو کچھ نہیں دیا تو خدا بھی نہیں ہمیں دے گا. بائبل کہتی میں نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کو آیت بتا رہا ہوں. اسی لیے یاد رکھیں بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. آپ بھی سمجھ لو اسی ساری عمر بڑے اسی کرسچن ہاں, ماں باپ سی چرچ گئے, اگر تو تیرے ایمان نہیں سمجھ لو پسند سن نہیں کرتا, کوئی چکر نہیں. بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن. سمپل جی گل ہے. اور ایمان کی ہے پھر دوبارہ جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ ہے, وہ ہیں. ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. میں کہہ دیتا ہوں بھائی اس سال میں ہی خداوند آپ کو مینیجر کی پوسٹ دے گا. اب آپ کیا کرو گے؟ اگر تو آپ ایویڈنس دیکھو گے تو کچھ نہیں ملنا, اگر آپ ایمان پہ فوکس کرو گے آپ کو مل جائے گا. اب خدا دنیا کہتی میں کہنا میرا سر درد ہو گیا جی, پیناڈول دیا 2 گولیاں کھا دیا, ہاں جی بھائی جی ٹھیک ہوئے ہو, ہاں گولیاں کھا دی اور میں ٹھیک ہوں. ایویڈنس ہے نا. جب میں کہنا اچھا بھائی جی ٹھیک ہونا اور ٹھیک ہو گیا, سر درد تو ٹھیک ہوا نہیں, ہاں جی ٹھیک ہو گیا, نہیں سر درد نہیں ٹھیک ہوا. مگر ایمان کی بھاویں تھوڑا سر درد ہو رہا ہے, ہاں ہیللویا, جو تھی کر دیتا ہیللویا میں ٹھیک ہاں, وہ بعد خدا کا کام کرنا. اور خدا دا تے دنیا دا کام کرن دا طریقہ فرق ہے. خدا کہنا جا تیرا سر درد ٹھیک ہو گیا, کیونکہ سر درد نہیں ٹھیک ہو, خدا نے کہتا ہے چل ہو ہی جائے گا. مگر تسی ایمان رکھنا ہے, ہاں ہاں ہیللویا میرا سر درد ٹھیک ہے. دنیا کی کہندی تو بے وقوف ہے, تو ڈرامے باز ہے, جو تیرا سر درد ٹھیک ہی نہیں ہویا تو ایویں کہی جا رہا ہے سر درد. مگر خدا دے کام کرن دا طریقہ تے دنیا دے کام کرن دا طریقہ فرق ہے. تسی بائبل وچ پڑھیا ہوگا خدا چیزوں کو ایسے لے آتا ہے جیسے ہیں, ہوندیاں نہیں چیزاں مگر خدا لے آندا. ہن خدا کوئی خیالی پلاؤ نہیں بناتا, مگر خدا فیت نہ چلتا ہے. خدا کہے گا اور تیرے کو باہر گڈی کھلوتی, کیونکہ گڈی کمرے چ بھی نہیں آتی, مگر خدا نے کہہ دیتا ہے. ہن خدا جدوں ایمان تے تانوں موو کر رہا ہے تے تانوں چیزاں نو کیچ کرنا. موت ساتھ جدوں ملتے ہیں یہ نہیں ہوندا میرے درد ہو رہی چھو خدا یسوع مسیح کے نام تے آزاد ہو جا, درد نہیں ہوئی شاید پتہ چلو پھر اگلی میٹنگ جاواں گے پھر ٹھیک ہو جائے گی. تانوں ایمان نہ معجزہ لے لینا ہے, بھاویں تانے درد ہو رہی او خداوند تیرا شکر ہو, او خداوند تو نے مجھے چھو لیا, خداوند تیرا شکر ہو, خداوند مجھے آزاد کر دیا. اینو کہندے ایمان, بھاویں تانے درد ہو رہی, ہاں جی, اینو کہندے نے ایمان. بائبل میں لکھا ہے ہم پھر دوبارہ آیت پڑھنا وا, کیونکہ تم ایمان پر چلتے ہو نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. ایمان دا مطلب ہے ایمان چ ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر دنیا کی کہنے ڈاکٹر کہندا ہے لے بھی تو کل مر جائے, تیرا کینسر تو ایک ہفتہ ہے جب گھر چ مل مل ہے. بائبل کی ہے میری بھیڑے میری آواز سنتی. یسوع سے کہتا ہے تو ساری عمر تو 20 سال تک زندہ رہے.
ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਂਗਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, मगर बाइबल में लिखा है रास्तबाज ईमान से जिंदा रहे। सिंपल सी बात है, अगर आप आज इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको ईमान पे चलना पड़ेगा। डॉक्टर कहेंगे आप गए, दुनिया कहेगी आ भी गया, ऐ भी हो गया, ऐ भी हो गया, मगर आप सारी आवाज़ें बंद करके मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबरा ना जाना, देखो दुनिया पे मैं गालिब आया हूँ, देखो घबरा ना जाना, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने कहा उनसे ना डरना जो जिस्म को मार दे, उससे डरना जो जिस्म और रूह दोनों को जहन्नम में डाल सके। इसलिए हमने अपने यीशु की आवाज़ को सुनना है। ईमान, अगर आज फिर कोई मैन ऑफ गॉड आए और आप खड़े हो जाए और वो आपको कहे बहन जी आपने ईमान रखना है, खुदा और आपको छुएगा, आपको समझ आ जाएगी हाँ भाई साहब ने मतलब है जिस तरह प्रेयर करनी है, अगर ते इंस्टेंट में ठीक होगी तो ठीक है, ना भी होगी फिर ही मैं ठीक हूँ। ईमान इनू कहते हैं ईमान, ओ खुदावन तेरा शुक्र हो, मैं ज़बरदस्त हाँ। खुदावन अक्सर वो गोडियां चो रह गए हैं बस होर नहीं उठा जाता, इट्स मीन असी अपने गोडियां नूं आप ही मार, क्योंकि बाइबल च है जिंदगी और मौत कितने है, मुँह में बाइबल में लिखा है, लेकिन खुदावन ने जिंदगी दी, खुदा ने जिंदगी, खुदा कहता है जिंदगी मौत तेरे मुँह च रखी, तू मेरे को मारेगा, ओ मैं ज़बरदस्त हाँ, मैं हमेशा जवान रहांगा, छोटे छोटे तो मेरे दर्द करेंगे नहीं, एंड कहते ईमान, ईमान से चलना, ईमान से चलना, मैं बिल्कुल ज़बरदस्त था, मेरे बच्चे ज़बरदस्त मूव करेंगे, मेरे बच्चे फ्लरिश होंगे, हालेलुया, कुछ अच्छी पोस्ते होंगे, ए ख्याली पलाव लगते हैं दुनिया को, मगर तुम ईमान ना गल्लां कर रहे हैं, मेरे बच्चे ज़बरदस्त, कोई चीज़ मेरे बच्चों को छू नहीं सकेगी, गल्लां लगदियां जिवें हवा च ने, मगर तुहानूं नहीं पता तुसीं ईमान नाल गल्लां कर रहे हो, ईमान नाल फोकस कर रहे हो। इहदी वजह नाल अज दे दौर च जो तुसी खुदा ना चलना है, खुदा को कुछ लेना है, फिर तुहानूं ईमान ना खुदा को आना पड़ेगा। याद रखना खाली प्रेयर कुछ नहीं देती, ओ खुदावन मेरे छू, ओ खुदा मेरे पे रहम कर, तो ओ दुआ तो अच्छी है मगर दुआ के नाल ईमान नहीं है, तो कुछ भी खुदा के पास आने के लिए ईमान लाना पड़ता है। जो खुदा को आने हैं, जो प्रेयर करने हैं, ओ खुदावन इट्स डन, मैं दुआ की है मेरे लिए हो गया, और मैं शुक्र करांगी, और मैं बार बार ये फोकस नहीं करांगी, और खुदा तेरा शुक्र है तू मेरी दुआ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ईमान ना तुसी चीज़ां ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ खुदा तेरा शुक्र हो, तू जो पिछले हफ्ते एक दुआ की थी कि 3 मंजिला मेरा कहो खुदावन मैंने जो दुआ की तूने मुझे दे दी, हर रोज़ सुबह ओ खुदावन तेरा शुक्र हो तूने बहुत अच्छा कर दिया। जो तुम ईमान ना गल्लां करते हो तो हैवन चो ज़बूर च लिया है और खुदा के फरिश्ते खुदावन का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। जो तुम गल्लां करते हो तो एंजल खुदा भेजता है, तो चीज़ों को चेंज करता है। ये दीवाना याद रखो, अज अगर खुदा को वैसे असी बहुत घट है मसीह को खुदा को लैन थोड़ी जी गल है, मैं भी शामिल हाँ, कभी भी घट ही लिया, असी मसीह नहीं लैंदे, दूजी कौमां वाले लै लैंदे ने। असी फैमिली च असी दादे साडे माँ प्यो क्रिश्चन होंदे आ, असी कभी भी खुदा को कुछ नहीं लिया, बस यह है नाम ही मिले फिर भी असी मसीह हैं। खुदा नहीं भी नजर कोई गल नहीं, फिर भी असी मसीह हैं। सानू नहीं भी कुछ मिलता, हुण खुदा दा कसूर नहीं, ये साडा कसूर है, क्योंकि सानू पता नहीं लैन दा, सानू तरीका नहीं हैगा कि फेथ ना किस तरह लें। ठीक है, आए हम अपने सरों को झुकाएं।
اور میں نے کو اپنی لائف میں انٹر کریں. میں جب اپنے بچوں کے لیے جب میرا بچہ فیل بار بار ہوتا ہے ڈسٹرب کرتا تھا, میں نے کیا کیا جب میرا بچہ ہوتا میں نے کہا یسوع مسیح کے نام سے اس کے اندر ہر قسم کے بخار کو, ہر قسم کے کوئی بھی جرمز یسوع مسیح کے نام سے اس کی زندگی سے گیٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. او خدا کوئی بھی ابلیس کی کوئی بھی اسائنمنٹ کہیں سے بھی ہے, میں یسوع مسیح کے نام سے اس اسائنمنٹ کو میں اس کی زندگی سے ڈسکنیکٹ کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. خدا او خدا اس بیٹے کو ہم بلیس کرتے ہیں, خدا تندرست کرتے ہیں, بلیس کرتے ہیں. خدا یہ پڑھے گا او خدا, اور آنے والے دنوں میں بہت بڑا آفیسر ہوگا یسوع مسیح کے نام سے. خدا یسوع مسیح کے نام سے. آمین. او خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں, اپنی بہن کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. او خدا یسوع مسیح کے نام سے. او خدا ہر قسم کی پرابلمس کی زندگی سے گیٹ آؤٹ ہو, گیٹ آؤٹ ان دی نیم آف جیسس. او خدا اس کے جسم میں ہر قسم کی درد پرابلم, کوئی بھی قسم کی پرابلم یسوع مسیح کے نام سے ٹھیک کرتے ہیں. اب پلیز کے ہر پرابلم کو میں یسوع مسیح کے نام سے گیٹ آؤٹ کرتا ہوں. پاپی کا مقدس یسوع مسیح کے نام سے یسوع مسیح کے نام سے پڑھیں گے اور خوب پڑھیں گے, اور یہ بہت بڑی اس دنیا میں او خدا یہ تیرے نام کو جلال دیں گے یہ بچے. او خدا اس بیٹی کے او خدا یسوع مسیح کے نام سے مسلس کو, ہڈیوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ یہ بڑھے. جس ایج پہ ہے ہر ایج میں یہ اپنے اب جتنا ایک بچہ او خدا بڑھنا چاہتا ہے کہ بڑھے یسوع مسیح کے نام سے. اس کی ہڈیاں, اس کے مسلس کھلے اور پراپر وارم اپ ہو اور یہ بڑھنا شروع ہو یسوع مسیح کے نام سے. او خدا اس بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں. او خدا ہر قسم کوئی بھی اگر اس کی زندگی میں کوئی بھی ابلیس کا اثر ہے میں ڈسکنیکٹ کرتا ہوں. یہ بچہ پڑھے گا اور خدا یہ خود کہے گا کہ میں نے پڑھنا ہے, میں نے جانا ہے اسکول یسوع مسیح کے نام سے. اس کی زندگی سے ہر کوئی بھی اثر ایسا ہے میں اس کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے کوئی بھی ایسی پرابلم, کوئی بھی ابلیس کی طرف سے کوئی بھی ایسی کوئی بھی ہڈن پرابلم, کوئی بھی اس کو ایکسپوز ہو کرنا چاہیے یسوع مسیح کے نام سے. اٹس ڈن. آج کے بعد کوئی سر درد نہیں ہوگا ان دا نیم آف جیسس. یسوع مسیح کے نام سے سر سے لے کر پاؤں تک او خدا تیری بیٹی کو بلیس کرتے ہیں. سول کا ہر کمپارٹمنٹ ہم کلیئر کرتے ہیں. اب پلیز کے کوئی بھی ایسی کوئی بھی اسائنمنٹ اس کی زندگی سے میں ڈسکنیکٹ کرتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے ہر اثر کی زندگی سے گیٹ آؤٹ ہو, گیٹ آؤٹ ہو یسوع مسیح کے نام سے. گیٹ آؤٹ ان دا نیم آف جیسس. گو ان دا نیم آف جیسس. کوئی اثر کوئی پرابلمس اس بدن کو نہیں چھو سکتی کیونکہ یہ پاکرو کا مقدس ہے. او خدا یہ بدن پاکرو کا مقدس ہے, اس لیے اب پلیز تیرا کوئی اس جسم پہ اس بدن پہ اختیار نہیں. یسوع مسیح کے نام سے
آمین آپ کے دوست کون کون سے ہیں؟ آپ کے دوست نہیں تھی جو آپ کے ساتھ فرینڈ ہے آپ کے دوست جو ہے وہ نہیں تھی چاہے آپ وہ آپ کے لیے بیسٹ نہیں ہے وہ آپ کے لیے نہیں چاہتے کہ آپ پڑھو آگے یا کچھ کرو تو وہ آپ کو پتہ ہے مگر وہ آپ کے لیے بیسٹ نہیں ہے اس لیے آپ کو کیونکہ اگر آج وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو کل کچھ بھی بڑھا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے کوشش کرو یہ آپ کیا فادر ہے چھوٹا بھائی یہی آپ باپ بھی ہے وہ پاپا یہی دوست آپ یہی ہے یہ سارے دوست بھی ہیں ٹھیک ہے نا ایسے دوست نہ پیدا کرو جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے شاید آپ جانتے ہیں کہ وہ بیسٹ نہیں ہے اس لیے میں دعا کرتا ہوں ہر پرابلمس کو ہر سب کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں اپنے آپ کے بند کر یسوع مسیح کے نام سے اس بیٹے کے خلاف ہر اسائنمنٹ کو ہم ڈسکنیکٹ کرتے ہیں ہر کس جو بولی گئی ہے میں یسوع مسیح کے نام سے میں نگلیکٹ کرتا ہوں ریجیکٹ کرتا ہوں ہر اسپرٹ چاہے وہ اینوی ہے ڈسکنیکٹ کرتا ہوں ہر آلٹر کو میں اس کے خلاف ڈسکنیکٹ کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے ہر اسائنمنٹ جو اس کی زندگی پر بنائی گئی میں یسوع مسیح کے نام سے فیل کر دیتا ہوں اور میں ڈن کرتا ہوں جاب پہ جائے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرے اور سب سے بڑا تیری طرف کھینچا چلا جائے اس کی سول تیری طرف کھینچی جائے آمین سبھی لیے بھی کرو آمین پرورش کریں وہ خدم ان کو وزڈم دے وہ خدم نے بچوں کی جو مینٹلٹی ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنا وہ خدم نے کسی نے نہیں سکھایا یہ ماں باپ نے نہیں سکھایا وہ کہیں نہ کہیں سے یہ چیز آئی ہے میں یسوع مسیح کے نام سے ان کی سوچوں کو جو ابھی سے ہی وہ خدم کی پڑھائی سے بھاگتے ہیں میں یسوع مسیح کے نام سے ان سوچوں کو میں ان کی زندگیوں سے باہر نکال دیتا ہوں اس کی روح بدن اور جان کو میں پروٹیکٹ کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے آمین سبھی کتنے جی انہوں تو پڑھو اچھا کس کی ہوں ہے کوئی میڈیسن کھاؤ تو ٹھیک ہو جائے ہاں ہاں
یہ بدن یہ تیرا مقدس ہے، یہ پاکرو کا مقدس ہے، ابلیس کا اس بدن پر کوئی حق نہیں، اس کو میں گیٹ آؤٹ کر دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے۔ In the name of Jesus، ہر قسم کی چیز، ہر چیز ایکسپوز ہو the name of Jesus۔ Get out، ہر اثر اس بدن سے گیٹ آؤٹ ہو، اور پیٹ میں ہر پرابلم نکل جائے اس بدن سے، گیٹ آؤٹ یسوع مسیح کے نام سے۔ گو ان دا نیم آف جیسس۔ پلیز کی ہر اسائنمنٹ میں پاکرو کی آگ سے جلا دوں۔ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، ہر آلٹر جس بین کے خلاف میں اس آلٹر کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں، اچھی بات، میں اس آلٹر کو پاکرو کی آگ سے جلاتا ہوں، میں اس آلٹر کو پاکرو کی آگ سے جلاتا ہوں۔ گیٹ آؤٹ ان دا نیم آف جیسس۔ یسوع مسیح کے نام سے ہم ڈن کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی درد نہیں۔ او یسوع، میں تیری بیٹی کو تیری حضوری میں لے کے آتا ہوں۔ اٹس ڈن ان دا نیم آف جیسس۔ او خدا میں شکر کرتا ہوں، او خدا آج کے بعد یہ بالکل پراپر نارمل ہو گئی، اس کو میں ہیل کر دیتا ہوں ان دا نیم آف جیسس، ان دا نیم آف جیسس۔ آمین۔ چلو تو میں دعا والا تھا، او خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، یہ ہیلنگ آئل جب میں نے لگایا ہے تو پھر یہ کوئی پرابلم نہیں رہے گی، یہ دن بدن ٹھیک ہوتا چلا جائے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تُونے ڈن کر دیا ہے، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں، آج کے بعد یہ پرابلم نہیں رہے گی۔ تھینک یو جیسس بابا، تیرا شکر، اور خدا میں تیرے بیٹے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ اس کے خلاف ابلیس کا کوئی بھی پلان، کوئی بھی چیز، وہ خدا کوئی بھی آلٹر کام کرتا ہے، کوئی بھی ڈیمونک ایریا میں کوئی اس کے لیے اسائنمنٹ بنائی گئی ہے، یسوع مسیح کے نام سے میں پاکرو کی آگ سے وہ جلا دیتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے ہر اسپرٹ کو جو تیری طرف سے نہیں ہے میں اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں اس کی زندگی آمین۔ ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں۔ کوئی باپ ماں کی طرف سے کوئی بھی قرض اگر اس کی زندگی پہ ہے، میں یسوع مسیح کے نام سے اس قرض کو او خدا میں ختم کر دیتا ہوں، اور انائنٹنگ او خدا جو آئل میں نے او خدا بیٹے پہ لگایا ہے، او خدا مسا بندنوں کو جوؤں کو توڑ دیتا ہے، اس کی زندگی سے ہر جوئے کو میں توڑ دیتا ہوں، یسوع سے توڑ دیتا ہوں، یسوع سے۔ Glory of Jesus. تیرا شکر ہے۔
ہر غصے کی اسپرٹ اس کی زندگی سے غصہ get out ہو جائے. غصے دی بدرو ہوندی اس کی زندگی میں پیس جتی انہوں غصہ بڑا آوے گا پیس غصے دی بدرو پیس ہو پیس کی اسپرٹ اس کی زندگی میں کام کرے. اور قرآن دے ہر غصے کی seducing spirit اس کی زندگی سے get out ہو یسوع مسیح کے نام سے. آمین اس بدن سے اس زندگی سے get out ہو ان نام آف جیسس. کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی اسپرٹ ہے اور خدا جب تو نکالتا تھا بیماریوں کو تو بیماریاں نہیں بلکہ بدروہیں بھاگتی. تو خداوند یسوع مسیح کے نام سے اس کی زندگی سے وہ اسپرٹ جو تیری طرف سے نہیں ہے میں اس کو کہتا ہوں کیونکہ یہ بدن پاپی کا مقدس ہے اس لیے گھر پاپی ہے. یسوع مسیح شکر کرتا ہوں یہ anointing oil اس کے ہر آرگن کو اور خدم جو رک گیا وہ دوبارہ گرو ہو. ہر آرگن جو جسم کا ایک ایک آرگن ہے گرو کرے گا. پلیز کا کوئی کام نہیں اس پر اچھا ٹھیک ہے پلیز کا کوئی کام نہیں. یہ پاکلو جی تیرا بدن ہے تو اس میں بستا ہے تو اس میں بستا ہے. صبح کے کوئی 9 بجے ہیں. اب ہم فیصل آباد سے نکل رہے ہیں اور اب ہم لاہور کی جگہ میں واپس جاؤں گا لاہور. خداوند نے بہت زبردست کام کیا ہے. خداوند کا شکر. بہت ساری ڈیلیورنس ہوئی ہیں لوگ آزاد ہوئے. میں شکر کرتا ہوں خداوند کا. لوگوں کی زندگیوں میں خدا نے بہت زبردست کام کیا. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں. خداوند کا بہت بہت شکر کرتا ہوں. تھینک یو. خداوند نے بہت زبردست کام کیا. اور اب ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں ادھر سے پھر ہم لاہور اگر قاسم سے مطلب کوئی بات اگر کرنا چاہتا ہے ہائے ایوری ون میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے ایسا جلالی کام کیا اور وہاں پر ہم گئے اور مین آف گاڈ نے مجروحوں کو بھی نکالا اور اس سے بھی میرا تجربہ ہوا کہ کس طرح نکالتے ہیں. اور بہت سارے جو شیطان کے جو لیگل رائٹس تھے انہوں نے ان کو ہم نے ختم کیا. تو بہت کچھ سیکھا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے تھے کسی مین آف گاڈ سے نہیں سیکھ سکتے تھے. تو خدا نے یہ بڑا جلالی کام کیا ہے کہ ایک علیحدہ کی ایک پروفیٹک کی اپنے مین آف گاڈ کے وسیلہ سے خدا نے میری زندگی میں جو ہے میں چاہتا تھا خدا نے جو ہے اسے جاری کیا ہے مہیا کیا ہے. تو میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا جو ہے اس کے وسیلے سے ہمیں آنے والے وقت میں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ استعمال کرے گا اور خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو چھڑائے گا. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین. خدا کا شکر. میرا سن قاسم مسیح خدا نے سے برکت دی ہے اور خدا نے اپنی نجات سے اسے بھرا ہوا ہے اور بہت پیشن ہے اس کی زندگی میں کہ میں اپنے لوگوں کے لیے بہت زبردست کام کروں. آنے والے دنوں میں خدا نے اسے نیکسٹ لیول پہ نیکسٹ لیول پہ لے کے کا شکر کرتے ہیں. ہم ریلوے اسٹیشن پہ ہیں فیصل آباد. اب میں لاہور کی بس لوں گا اور لاہور کی طرف جاؤں گا. میرے ساتھ میرا سن قاسم خدا سے برکت ہے. بہت مزہ آیا. فیملی سے ملے ہیں اور بہت ہم نے انجوائے کیا. خدا نے ڈیلیورنس کیا اور خدا نے بہت بڑا کام کیا اپنے لوگوں میں. اور سن قاسم کا شکر کرتا ہوں. خدا نے مجھے اچھا بیٹا دیا ہے جس کی وجہ سے مل کر خدا کا کام کر سکتے ہیں. میرا اسپیشل بیٹا ہے اور میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں.
اب ہم فیصلہ باد کی طرف روانہ ہوں۔